اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے اب تک کربلا کا سفر 7 طے کیا، یکم محرم سے لے کر دربار یزید تک۔ آپ نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں وہ خطبہ دیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ لیکن ناظرین، خطبے کے بعد کیا ہوا؟ کیا یزید نے انہیں چھوڑ دیا؟ کیا اہل بیت گھر واپس چلے گئے؟ نہیں، ابھی سفر ختم نہیں ہوا تھا، ابھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زندان شام کی، اس قید خانے کی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو رکھا گیا۔ ناظرین، جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو پورا دربار سکتے میں آ گیا۔ یزید سمجھ گیا کہ اگر یہ خاندان زندہ رہا تو بولتا رہے گا تو اس کی حکومت کی چولیں ہل جائیں گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت کو شام کے ایک قید خانے میں رکھا۔ یہ قید خانہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ دھوپ آتی تھی نہ ہوا، اور یہ وہ خاندان تھا جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، وہ بچے جو کربلا میں اپنے باپ، چچا، بھائی کو شہید ہوتے دیکھ چکے تھے، وہ عورتیں جو صحرا میں پیاسی تھیں، وہ امام جن کے پاؤں میں زنجیریں تھیں، یہ سب اب ایک اندھیرے قید خانے میں تھے۔ شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس قید خانے میں بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، وہ ماں جیسی بہن، ان بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی جن کے باپ کربلا میں شہید ہو چکے تھے۔ اب آپ بتائیے، یہ صبر تھا یا ہمت؟ یہ مجبوری تھی یا ایمان؟ یہ ایمان تھا ناظرین، وہ ایمان جو پہاڑ کو بھی ہلا دے۔ ناظرین، یزید ملعون سمجھتا تھا کہ کربلا کے بعد سب خاموش ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ مسعودی اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ جب شام کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں تو شہر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے، عورتیں رونے لگی، علماء سوال کرنے لگے۔ یزید کو سمجھ آ گئی کہ یہ قید خانہ اس کے لیے خطرہ بن رہا ہے، اور تب اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ناظرین، یزید نے اہل بیت کو رہا کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ رحم نہیں تھا، یہ مجبوری تھی۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے نے اور اہل بیت کے صبر نے یزید کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت کو رہا کیا اور انہیں مدینہ واپس بھیجنے کا انتظام کیا، لیکن جانے سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا جو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، وہ تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم وہ خطبہ سنیں گے جو یزید روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہ سکا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے ہم نے ایک سبق سیکھا ہے، ظلم کتنا ہی طاقتور ہو، حق کی آواز کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ زندان شام کی تاریخی میں بھی اہل بیت کا نور بجھا نہیں بلکہ اور چمکا۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ مشکل وقت میں بھی سجدہ نہ چھوڑنا، یہی سیرت زین العابدین ہے۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ وہ خطبہ سنے بغیر یہ سیریز مکمل نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔